ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین میں اور آپ اوورسیز پاکستانی اکثر اپنے ملک اور اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن ناظرین جہاں کہیں پاکستان اتنی مشکلات سے گزر رہا ہے وہیں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اور ایسے اداروں کو قائم کیا ہے کہ جو ان مشکلات کے باوجود بھی اپنی مدد آپ پاکستان اور پاکستانیوں کا مستقبل تبدیل کرنے میں کوشاں ہیں۔ ناظرین ایسی ہی ایک آرگنائزیشن سے آج آپ کو ملاقات کروائیں گے کہ وہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں نارتھ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو کہ وہ آئیں اور آگے بڑھ کے اچھی معیاری تعلیم اور تربیت کے ذریعے پاکستان اور پاکستانیوں کا مستقبل تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین میری مراد دی سٹیزن فاؤنڈیشن سے ہے، TCF، جن کے نمائندے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں اور اس آرگنائزیشن سے آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب سلمان حسن صاحب جو CEO ہیں TCF USA کے۔ سلمان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ ویس بھائی۔ اور ہمارے ساتھ اسکائپ لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں جناب فرحان صادق صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں TCF کینیڈا کے۔ فرحان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جو ہے وہ TCF کے حوالے سے، دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھوڑی سی ہم آج گفتگو کریں گے۔ سلمان صاحب آپ سے گفتگو شروع کروں گا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، گو کہ TCF ایک موومنٹ بن چکی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے جن کو TCF کے حوالے سے معلوم نہیں ہے، تو تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ TCF کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا امپیکٹ کیا ہے، آپ کا پاکستان میں فٹ پرنٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ اویس بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ تعلیم جو کہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا اس پہ ہمیشہ آپ اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، سو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیں گے تو ایک آرٹیکل ہے 25A جہاں ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت تقریباً کوئی 2.60 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں پاکستان میں، اور ایک آرگیومنٹ میں یہ ضرور آپ کے لیے بنا سکتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی ایجوکیشن کو صحیح کر دیں تو ہم پاکستان کے باقی تمام مسئلے بھی ٹھیک کر سکیں گے۔ بنیادی مسئلہ ایجوکیشن کا ہے ملک میں۔ TCF 1995 میں ہم جیسے لوگ بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے مسئلے کو عملی طور پر حل کریں، اور انہوں نے 5 اسکول بنائے۔ الحمدللہ آج TCF تقریباً 2000 اسکول کی تعداد میں، کشمیر سے لے کر گوادر تک آپ کو ہر جگہ TCF کے اسکول ملیں گے۔ تقریباً کوئی 3 لاکھ بچے اس وقت وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اکانومسٹ نے کہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی رن اسکول نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا بن چکا ہے۔ 2000 اسکول، 3 لاکھ بچے، اور کشمیر سے لے کے گوادر تک آپ کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ، اور یہ آپ جیسے اور جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا، جو پاکستانی جو کینیڈا یا US یا اور جگہ رہتے ہیں ان کی امداد، ان کی ڈونیشن سے ہی یہ چیز ہم کر پائیں۔ بالکل، یعنی آپ اس بات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ تعلیم سے بدلے گا پاکستان۔ بالکل جی، اور ایسے کئی ملکوں کی مثالیں ہیں۔ اگر آپ صرف 150 سال پیچھے سویڈن میں چلے جائیں، سویڈن جو آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہ تقریباً سب سے زیادہ ان ملکوں میں تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک چیز پہ انویسٹ کیا، اپنے ایجوکیشن پہ۔ 1940 کے آس پاس وہ ایجپٹ کے قریب آئے، 1970-80 کے آس پاس وہ اور بڑے ملکوں کے قریب آئے۔ اب سویڈن از سپوز ٹو بی ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ ملک ان دا ورلڈ۔ سو ایجوکیشن ہی بدل سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جناب فرحان صاحب تھوڑا سا آپ یہ بتائیں، انہوں نے تو بتایا کہ کتنے اسکول ہیں، کتنے بچے ہیں، تھوڑا سا اس کو فردر ڈبل کلک کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان اسکولوں میں جو ہے وہ میل ورسز فیمیل بچوں کی تعداد، ان کا ریشو کیا ہے، اور تعلیم کس گریڈ تک دی جاتی ہے؟ جی، ہمارے یہاں KG سے لے کر گریڈ 10 تک تعلیم کا انتظام ہے، اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو معیاری تعلیم ہمارا فوکس ہے کہ ہم بچوں کو وہ پڑھائیں جو ان کو سمجھ آ رہا ہے، اور اس طریقے سے پڑھائیں کہ وہ آسانی سے سمجھیں، اور جب وہ عملی زندگی میں داخل ہوں تو وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، اور دنیا کو سمجھتے ہوئے زندگی کے دوڑ میں داخل ہوں۔ اور اس کا میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک طرف تو صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکے اور لڑکیاں تقریباً برابر
50% لڑکے اور 50% لڑکیاں ہمارے اسکولوں میں ہیں. 50-50 جینڈر ریشیو ہے 3 لاکھ بچوں کا تقریباً. اور ساتھ میں جو ریزلٹس ہیں ٹی سی ایف کے اسکول کے جو میٹرک کے امتحانات میں، وہ جبکہ عام کراچی بورڈ، لاہور بورڈ، اسلام آباد بورڈ میں 60-65% کا پاس ریشیو ہوتا ہے، ہمارے یہاں 90% سے زیادہ پاسنگ ریشیو ہے. اور اس میں بھی جو اے اور اے پلس گریڈز ہیں وہ تقریباً 30-35% بچے ایسے ہیں جو کہ وہ گریڈز لے رہے ہیں. تو الحمدللہ ریلیٹیو ٹو جو باقی اسکولز ہیں پاکستان میں، ان سے بہت بہتر ہمارا رزلٹ ہے. بہت خوب. لیکن مجھے بتائیں کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ ہونے والا ہے ٹی سی ایف کے قیام کو، اور اس کو پوری موومنٹ بنتا ہوا آپ نے دیکھا، آپ سے پہلے اور لوگوں نے دیکھا. تو 30 سال کے اندر جن جن لوگوں کو آپ نے میٹرک تک پہنچا دیا، کوئی کالج چلا گیا، کوئی یونیورسٹی چلا گیا، آپ نے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کی آپ نے کوشش کی. تو آپ لوگ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیسے میجر کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ڈونرز تک کی بات پہنچاتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ایک تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اور اس کا رزلٹ کیا ہے، اور میں آپ سے وہ ذکر کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں اگر کوئی اور انڈیپینڈنٹ باڈی وہ یہ اسیس کرے کہ ہمارا کام کیسا ہے اور اس کے رزلٹس کیا ہیں، تو کینیڈا میں چیریٹی انٹیلیجنس کینیڈا جو ہے وہ تقریباً جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، چیریٹیز ہیں، یہاں کینیڈا میں کچھ 86,000 چیریٹیز ہیں، اس میں جو 800-900 بڑی چیریٹیز ہیں ان کو وہ ایویلویٹ کرتے ہیں. تو پچھلے 4 سال سے چیریٹی انٹیلیجنس کینیڈا جو ہے وہ ہمیں ٹاپ 10 امپیکٹ چیریٹی آف کینیڈا کا ریکگنیشن دے رہی ہے الحمدللہ. اس وقت تک کوئی اور مسلم چیریٹی یا پاکستانی چیریٹی کو آج تک یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا. الحمدللہ ہم اس کو حاصل کیے چلے جا رہے ہیں پچھلے 4 سال سے. جو امپورٹنٹ چیز یہاں یہ ہے کہ وہ کیوں دیتے ہیں. ایک ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں لوگ کینیڈا میں سپورٹ کرتے ہیں اور امریکہ میں، کہ ہمارا امپیکٹ $1 جو دیا جاتا ہے وہ اسیس کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ $7 ہے. اور وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ تعلیم معیاری، ٹرانسپیرنسی ایٹ دا ٹاپ اینڈ، اور ساتھ ساتھ ہر چیز جو ٹی سی ایف کے بارے میں ایک سپورٹر، ایک ڈونر معلوم کرنا چاہے وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. پچھلے 15 سال کے اکاؤنٹس ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے الٹیمیٹلی وہ یہ کہ جو پروڈکٹ نکل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. تو پاکستان کے مختلف اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں، لاہور میں IBA ہے، لمز ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ہنر دینے والے ادارے ہیں. اس کے علاوہ پولیس سروس میں جا رہے ہیں، کوئی IT میں جا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کو موقع ملا اور ملک سے باہر امریکہ، کینیڈا، یورپ میں پڑھنے آئے ہیں اسکالرشپس پر. تو ایک پورا اسپریڈ ہے جو کہ مقصد ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو PhD بنا دیا جائے. مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو موقع نہیں مل رہا ہے اس زندگی میں ساتھ چلنے کا، جو انڈر پریولیجڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں، جہاں تعلیم معیاری اویلیبل نہیں ہے، ان کو وہاں پہنچائی جائے، ان کے گھروں میں پہنچائی جائے. فرحان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا. لیکن ناظرین گفتگو تو جو ہے وہ بہت کی جا سکتی ہے، لیکن آئیے آپ کو ویژولی ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں کہ ٹی سی ایف اسکول کیا ہے اور کس طرح سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی میری مدد سے اور ان کی کاوشوں سے کس طرح سے پاکستان اور پاکستانیوں کا مستقبل تبدیل ہو رہا ہے. ناظرین یقیناً اس ڈاکیومنٹری کو دیکھ کے آپ کا بھی دل بہت خوش ہوا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں یہ وہ بچے جن کو تعلیم کا ایکسیس نہیں تھا، لیکن ٹی سی ایف کی مدد کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے آج ان بچوں کے پاس تعلیم کا ایکسیس ہے. کل جب یہ تعلیم حاصل کر لیں گے، ان کو اچھی معیاری تعلیم اور تربیت جب ان کو میسر آ جائے گی، تو یقیناً ان کا مستقبل بھی میرے اور آپ کے مستقبل کی طرح روشن ہوگا. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं द सिटीजन फाउंडेशन। आप में से शायद बहुत सारे लोग TCF के काम से, TCF के किरदार से वाकिफ़ होंगे। तकरीबन 30 साल से जारी रहने वाली ये मूवमेंट सिर्फ जो है वो स्टीम ही गेन करती चली जा रही है और पाकिस्तान में अपना इम्पैक्ट ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है कि यहाँ बैठ के हम पाकिस्तान में पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बने, ना कि सिर्फ हर वक्त पाकिस्तान पे तनकीद ही करते रहें और हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हम अपना किरदार अदा कर सकें। सलमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब हमें लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अपने रिश्तेदारों को फीस पे करनी है, तो हम कहते हैं जी इदारों को मजबूत करें और TCF का नेटवर्क है, वहाँ जाके आप तालीम हासिल करें। तो वो क्या बैरियर्स हैं कि जो लोग TCF स्कूल पे जाना नहीं चाहते या जा नहीं पाते? मेरा ख्याल है थोड़ा सा अब माहौल चेंज हो गया है। मैं आपको अगर हमारी रिसर्च पे बताएं, हमारे तजुर्बे बताएं, तो ये अब डिमांड का इशू नहीं रहा है, ये सप्लाई का इशू बन गया है। लोग, हमारे पेरेंट्स, इन बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि इनको मियारी तालीम मिले, लेकिन उधर तक मियारी तालीम पहुंची नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करें ताकि हम मैक्सिमम स्कूल खोलें। इस वक्त तकरीबन हर 2 हफ्ते में 2 नए TCF के स्कूल पाकिस्तान में खुल रहे हैं। ठीक है, हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं ताकि हर जगह पहुंचे। यानी कितने हफ्ते में 2 स्कूल खुल रहे हैं? 2 हफ्ते में तकरीबन 2 नए स्कूल TCF। यानी यूँ कहा जाए कि हफ्ते में 1 स्कूल की एवरेज चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 52 स्कूल इंशाल्लाह इस साल नए ओपन होंगे। और एक स्कूल में तकरीबन कितने बच्चे होते हैं? तकरीबन कोई 160 से 180 बच्चे एक स्कूल में। 160 से 180 बच्चे। फरहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके स्कूल में क्या हर बच्चे की तालीम बिल्कुल मुफ्त है या माशरे का एक मिक्स निज़ाम है कि जो पे कर सकता है वो पे कर रहा है? जी, हमारी फीस जो है वो उसकी रेंज 50 रुपए से 750 रुपए के दरमियान है, एबिलिटी टू पे की बेसिस पर। खर्चा इस वक्त तो हर बच्चे का तकरीबन आ रहा है वो 3500 रुपये के करीब है, लेकिन हम जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो उस रेंज में है। और ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए ये एक फैमिली के लिए, एक बच्चे के लिए नहीं। तो अगर आपकी एबिलिटी सिर्फ 50 रुपये देने की है तो आप 50 रुपये में अपने 3 बच्चे पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम पर बिल्कुल खर्च नहीं कर पाते और उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो हमारा ज़कात फ़ंड जो है उसमें से हम उसको इस्तेमाल करते हैं और वो फिर फीस नहीं देते। लेकिन हम फीस लेने का एक और मकसद भी है कि लोग ये महसूस ना करें कि वो मुफ्त में पढ़ रहे हैं, और इज़्ज़त नफ्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके हिसाब से भी लोगों को ये मौका होता है कि हम पैसे दे रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे वो लोग, जैसे अगर कोई सैयद फैमिली है जिस पे ज़कात नहीं लगती, ऐसा कोई शख्स आपके पास आता है तो फिर आपके पास क्या मैकेनिज्म है उनसे फीस ना लेने का? सैयद फैमिली वाला सिलसिला हो तो यकीनन उनके लिए तालीम मुफ्त की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, ये बताएं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि TCF जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में तो काम कर रही है, लेकिन जो उसका एक अहम पहलू है वो नॉर्थ अमेरिका में आपने पाकिस्तानियों को इंगेज कर दिया है। न सिर्फ पाकिस्तानियों को इंगेज किया है बल्कि इस मूवमेंट के जरिए जो नॉन पाकिस्तानी लोग हैं उनको आपने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो है वो कार खैर में हिस्सा मिलाते हैं। तो ये एक बच्चे की डॉलर्स में क्या कॉस्ट बनती है मंथली? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो एजुकेशन की वजह से यहाँ नॉर्थ अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हैं, तो वो रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं। एक बच्चे की USA डॉलर्स अगर आप US में डोनेट करेंगे तो $12 में एक बच्चा 1 महीने में तालीम हासिल करता है। और अगर आप कनाडा में देंगे तो तकरीबन 16 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो है। और जैसे अगर मैंने हिसाब लगाया था ये तकरीबन 3 से 4 कप ऑफ कॉफी है। जी जी, अगर आप 1 महीने में 3 से 4 कप ऑफ कॉफी के बजाय एक बच्चे को आप तो उसकी जिंदगी किस तरह आगे बढ़ सकती है। हमारे पास मंथली प्रोडक्ट्स हैं, आप एक ही दफा वेबसाइट पे जाएं, अपना क्रेडिट कार्ड डालें, हर महीने वो 12 और या $16 काटता रहेगा और एक बच्चा तालीम हासिल करता रहेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि $16 या $12 महीने का, यानी $150 या कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तकरीबन कोई $200 में पूरे साल की एजुकेशन। मैं आपको ये कहूँगा कि एक साहब हैं जो हमारे TCF पाकिस्तान के हेड ऑफिस में आते हैं साल में एक दफ़ा, जी, वो रोज़ $10 जमा करते हैं। वाह।
پورے سال بس لے کے 2 گھنٹے کا سفر کر کے ہمارے ہیڈ آفس آتے ہیں, ہمیں وہ 10 روپے پر ڈے کے لحاظ سے دیتے ہیں اور رسید لے کے جاتے ہیں. ہر طرح کے ڈونرز ہیں الحمدللہ. واہ 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 جی. سلمان صاحب مجھے سوری فرحان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں پہ امریکہ میں کینیڈا میں ڈونیٹ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ کو جو ہے وہ منتھلی ریکرنگ آپ کو آپشن ملے گا, آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو obviously آپ لوگ رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں, تو یہ لوگوں کو جو اس کی جو ٹیکس رسیدیں ہیں وہ بھی بر وقت مل جاتی ہیں؟ جی ہاں, یقیناً ہم لوگ رجسٹرڈ چیریٹی ہیں CRA کے ساتھ. تو آپ جیسے ہی ڈونیٹ کرتے ہیں امیجیٹلی آپ کو ٹیکس ریسیٹ جو ہے وہ آپ کی ای میل ایڈریس پر جو آپ فراہم کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ, ہماری ویب سائٹ پر, وہ اس کے ذریعے آپ کو مل جاتی ہے. اور سال کے آخر میں ایک ٹوٹل کمپلیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے. اگر آپ نے سال میں 1 سے زیادہ دفعہ ڈونیٹ کیا تو ٹوٹل ڈونیشن جو ہے اس کی کمپلیشن بھی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ تقریباً ہر ہفتے ایک نیا اسکول جو ہے وہ قیام عمل اس کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے آپ کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہوگی کہ کہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے جو ہے وہ اور کس طرح سے اسکول کو ایکسپینڈ کرنا ہے. تو اس وقت آپ کی کیا کوئی لمبی کیو ہے, بیک لاگ ہے آپ کے پاس؟ یقیناً ہم اسیس کرتے ہیں ہر علاقے میں جہاں, کیونکہ جب آپ اسکول بنا رہے ہیں تو آپ اس کی ڈیموگرافکس دیکھتے ہیں. وہاں پر جو اور اسکول کہیں کھلے ہوئے ہیں آپ ان کے قریب ضروری نہیں بنائیں گے, وہاں بنائیں گے جہاں پر زیادہ ضرورت ہے. ایک تو چیز یہ. دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک میں آپ اسپریڈ کر رہے ہیں اس کو, صرف ایک شہر میں یا صوبے میں نہیں بنا رہے بلکہ آل اوور پاکستان بنا رہے ہیں. تو اس وقت جو بیک لاگ ہے ہمارا وہ سینکڑوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اسکول بن سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس بلڈنگ کے فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے سلمان صاحب نے بتایا کہ لوگ ہیں جو پورا ایک اسکول آ کر بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں سال ہر سال. تو جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے یقیناً ہم اس کو مزید آگے پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. بالکل. سلمان صاحب مجھے جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جائیں کہ 30 سال تقریباً ہونے والے ہیں اور آپ کا جو مین فوکس رہا وہ KG سے میٹرک رہا, اور آپ نے اپنے آپ کو, آپ کی آرگنائزیشن نے اس کو چیمپئن کر لیا, ہزاروں کی تعداد میں اسکول کھول لیے. لیکن کیا ایسی کوئی چیز آپ کے روڈ میپ پہ ہے, کوئی اسکلز ٹریننگ سینٹر آپ نے کھولنا ہو یا کالج یا یونیورسٹی کا کوئی درجہ اختیار کرنا ہو؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا ویژن انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم 20 لاکھ ایجنٹس آف پازیٹیو چینج بائی 2030 پاکستان میں جی امپیکٹ پروڈیوس کریں گے. تو ہمارے پاس اسکالرشپ پروگرامز بھی ہیں. ہمارے بچے جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جیسے فرحان صاحب بتا رہے تھے, تو ان کو بھی فنڈ ہم جیسے آپ جیسے اور جو پاکستانی ہمارے نجات لوگ ہیں وہ ان کو بھی فنڈ کرتے ہیں. تو ایک تو راستہ یہ ہے کہ وہ 4 ایئر 5 ایئر کالجز میں جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑا روبسٹ پروسیس ہے جس سے ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, ان کی ایلیجبلٹی ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر ڈونرز ان کو فنڈ کرتے ہیں. پھر ہمارے بہت سارے بچے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جیسے بہت ساری کولیبریشنز ہیں ہماری ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز کے ساتھ, جو کہ ووکیشنل ٹریننگ, ہاتھ کا ہنر اور بہت ساری چیزیں, جس میں لیٹ سے فارمیسی سے لے کر فزیو تھراپی سے لے کر نرسنگ سے لے کر ہماری بہت سارے اداروں کے ساتھ الائنمنٹ ہے. تو ہمارے بہت سارے بچے اس طرف بھی جاتے ہیں. اور ہمارے پھر لاسٹ چیز جو ہم 20 لاکھ انشاءاللہ پیدا جو ایجنٹس پازیٹیو بنا رہے ہیں اس میں اڈلٹ لٹریسی بھی ہیں, جہاں ہم خواتین کو جو اسکول کو یہ سے نکل گئی ہیں ان کو اس پروگرام کا نام آگاہی ہے. اس میں اکاؤنٹ کھولنا, بس روٹس کا چیک کرنا, گھر کی بجٹنگ کرنا, ان چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو امپیکٹ بہت زیادہ ہے, 20 لاکھ سے اوپر انشاءاللہ امپیکٹ ہے اگلے 5 سے 8 سال پہ بیسڈ آن دا پروگرامز جو میں نے آپ کو بتائے. بہت خوب سلمان صاحب, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ٹیم کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور بڑا اچھا لگا آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو TCF کے حوالے سے کم وقت میں جتنی معلومات ہم پہنچا سکے وہ ہم نے پہنچائی. فرحان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ آن لائن ہمیں جوائن کیا, اور TCF کا جو کینیڈا چیپٹر ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچایا. بہت شکریہ ویس بھائی. جناب ناظرین, یہ ہماری کوشش تھی کہ آپ کو ایک ایسی آرگنائزیشن سے ملوائیں
کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، دن بھر میں اور آپ پاکستانی سیاست اور پاکستان میں ہونے والے حالات پہ اپنا تجزیہ اپنے اپنے انداز سے کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ کہ جب آپ افطاری اور سحری کی محفلوں میں بیٹھے ہیں تو کبھی اس گفتگو کو بھی لے کے آئیں کہ کس طرح سے یہ ادارے خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ تنقید جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیریٹی جو ہے وہ بزنس ہے، اس چیریٹی میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کا بازو نہیں بن سکتے تو جھوٹ بات اور غلط باتوں کو آگے پھیلانے کے بجائے اس کی روشنی کو آگے پھیلائیں۔ وہ لوگ جو نارتھ امریکہ میں، کینیڈا، امریکہ میں رہنے والے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے رشتہ دار جو ہے وہ پاکستان میں مشکل کا شکار ہے۔ 5,000، 8,000، 10، 12,000 روپے ماہانہ اسکول کی فیسیں ہیں، لیکن میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ پاکستان میں TCF کا نیٹ ورک موجود ہے، وہاں سے کیوں تعلیم حاصل نہیں کر رہے، تو پہلا جواب آپ کو ملے گا یہ TCF کیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں تک، اپنی فیملیز تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور نہ صرف اس پیغام کو پہنچائیں، اویئرنیس ہوگی تو لوگ اسکول جائیں گے اور اپنی مشکلات کا جو ہے وہ حل تلاش کر پائیں گے۔ ناظرین، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس اللہ کی عطا کو جو ہے وہ رضائے الہی پر خرچ کریں۔ اور آپ نے سنا کہ $12 ایک بچے کی ماہانہ فیس ہے، امریکن ڈالرز، یعنی $150 میں آپ پورے ایک بچے کو پورے سال بھر اس کی تعلیم کا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ آئیں آگے بڑھ کے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنے کے لیے آج ہی TCF کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اپنے جتنے بچے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں انہی کے حساب سے ان بچوں کو ہم اسپانسر کرتے ہیں تاکہ کل تعلیم کے ساتھ پاکستان میں تبدیلی جڑی ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔